لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا رشدنا وعلمنا من شرور أنفسنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا، فرما پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن. ایمان میں، اسلام میں ایمان والوں کو پورا داخل ہونے کا کہا گیا ہے. آیت نمبر یہ 208 ہے، 208 نمبر آیت ہے. اور اس سے پہلے ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں اس شخص کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی بندوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے. اور اس کے تفسیر میں آپ نے سنا تھا کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ آیت تھی. تو گزشتہ جو آیات ہیں ان میں دو کردار اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تھے. ایک وہ شخص جو صرف اور صرف دنیا چاہتا ہے، اور ایک وہ جو دنیا کے ساتھ آخرت کو ترجیح دیتا ہے. دنیا تو مانگتا ہے لیکن اصل اس کا مقصد نصب العین وہ آخرت کا حصول ہے. اور اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا، پڑھا تھا، سنا تھا کہ اخنس ابن شریک کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ آیات اخنس ابن شریک کے بارے میں آئی کہ جو صرف دنیا ہی دنیا مانگتا ہے، ایسا شخص اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور جس کا نصب العین آخرت ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، عطا کرتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے. اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے. ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جب انہوں نے ہجرت کرنا چاہی تو مکے والوں نے روک لیا. انہوں نے اپنا سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور بالکل تہی دست ہو کر دامن چھاڑ کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو یہ آئے ان کے بارے میں پڑھی. ان کے بارے میں بھی ہو یہ سبب نزول خاص نہیں بلکہ خاص ہوتا ہے مگر معنی عام ہے. یعنی کوئی بھی شخص جو اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے وہ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بیچ ڈالتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کی جانوں کا سودا کیا ہوا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کے مال، ان کی جان جنت کے بدلے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. گویا کہ ایمان لانے کے بعد بھی انسان کے ہاں اصلاح کی ضرورت رہتی ہے، اس کو اصلاح کی گنجائش ہے. اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہی اپنا رہنما سمجھو، نبی الہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا حادی، مصطفیٰ کو اپنا پیشوا جانا. اس طرح سے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ کہ تمہاری عبادات بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، تمہارے معاملات بھی، تمہارا غم بھی، تمہاری خوشی بھی، یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادات کے لیے تو ہم اسلام سے رہنمائی حاصل کریں اور سیاست، معیشت، معاشرت کے لیے ہم کوئی اور نظام دیکھیں۔ نہیں، اسلام جو ہے وہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ کچھ یہود تھے جو مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ہفتے کی تعظیم کو جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تورات کی بھی اجازت دے دیجیے، ہم تورات بھی پڑھیں، اس کے احکام کی بھی پیروی کریں۔ تو کہا جاتا ہے، یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آیت ان کے بارے میں یہ کری کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر دین دے دیا، اور ہفتے کا دن منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جمعے کا دن دے دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تمہیں اس کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خطوہ کہتے ہیں ایک قدم کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ جب ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو بیچ کی جگہ کو خطوہ کہتے ہیں۔ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ لگو، اس لیے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چھپ کر وار کرتا ہے، بلکہ اس نے اپنی دشمنی کا کھلا اظہار کیا ہوا ہے، پہلے ہی دن سے ازل سے تمہارا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوں گے تو ہم شیطان کے پیچھے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں۔ تو اسلام میں پورے داخل ہوں گے تو ہم شیطان کے جال سے بچ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اگر کوئی اختیار کرنا چاہتا ہے، کوئی منہج، کوئی قانون، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بس اگر پھسل جاؤ، زلہ کا مطلب ہوتا ہے زا کے ساتھ، زائے کے ساتھ پھسل جانا۔ فَإِن زَلَلْتُم، تمہیں ہدایت کا بھی بتا دیا گیا تو پھر بھی فَإِن زَلَلْتُم، اگر تم پھسل جاؤ، من بعد اس کے ما جاءتکم البینات، کہ آ گئی تمہارے پاس واضح نشانیاں، البینات آیات، بینات نشانیاں آ چکی، فَاعْلَمُوا، تو بس جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور واضح دلائل کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک آ گیا، اللہ تعالیٰ کی آیات آ گئی، پھر بھی جو ہے وہ تم اسے نہیں مانتے، ہدایت آ جانے کے بعد بھی تم گمراہی کو اختیار کرتے ہو۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، إِلَّا، مگر یہ، أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالیٰ، فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، بادلوں کے سائے میں، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور معاملہ نپٹا دیا جائے، یعنی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، یا پھر ایسے منظر کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جائے۔ تو یہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان کے دروازے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پر نزول فرمائیں گے، تو اس وقت جو ہے وہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ اس وقت ایمان لاؤ، ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور معاملہ نپٹا دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی تمام معاملات
لوٹائے جانے والے ہیں۔ آخر کار تم اگر یہ بھی چاہتے ہو تو اللہ سے بھاگ تو نہیں سکتے، سارے کے سارے معاملات تو اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ اللہ کی بات نہیں مانتے اور قیامت تک کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سامنے آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھاگ تو نہیں سکتے، پھر بھی اسی کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ تو اس کے سامنے جب حاضر کیے جاؤ گے اور کہیں دامن ہو گئے، کہیں دست ہو گئے اور تمہارے دامن میں ہدایت نام کی چیز نہیں ہوگی، تو کل قیامت کے دن پھر اللہ کے سامنے تمہیں عذاب بھوگنا ہوگا، سزا کا شکار ہو جاؤ گے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ آگے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرتے ہوئے بتا رہے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، ذرا سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی دی ہم نے ان کو واضح آیات، واضح آیتیں آ گئی پھر بھی یہ منکر رہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ اس کے پاس آ چکی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ بنی اسرائیل سے ذرا پوچھو، ان کو ہم نے سیادت دی تھی، قیادت دی تھی، امامت دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو سردار قوم تھی، جو دیندار سمجھے جاتے تھے، جن کے پاس انبیاء آئے تھے، وہ بنی اسرائیل تھے۔ ان سے پوچھیے کہ کتنی ان کے پاس آیات ہیں۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر آئے، واضح دلیل کے طور پر، جس سے انہوں نے جادوگروں کو زیر کیا، جس سے انہوں نے بحر کلزم کو پاش کیا، جس سے انہوں نے پتھر کے اوپر مار کر ان کے لیے چشمے جاری کیے، ان کے لیے آسمانوں سے مانا و سلوہ اترا، ان کے اوپر بادلوں نے سائے کیے۔ تو یہ ساری کی ساری نشانیاں تھیں۔ اس کے علاوہ آیات بینات تورات پڑھتے ہیں، آیت بینات، یہ نشانیاں آنے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا۔ اسی طرح سے قرآن پاک کے آیات آ جانے کے بعد پھر آدمی ہدایت پر نہ رہے، پھر آدمی ہدایت کی طرف نہ آئے، تو پھر گویا کہ وہ نعمت کا کفران کر رہا ہے۔ ہدایت یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہدایت کو نعمت کہا گیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، آیات بینہ، اس کا سمجھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آیات ہے، قرآن پاک آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے لیے بیٹھے ہیں، اس کا فہم کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ اور جو اس کو چھوڑ کر پھر کسی دوسری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمت کو بدل ڈالتا ہے، تو نعمت تو کیا کرتی ہے؟ نعمت جو ہے وہ انسان کے ایمان کو جگاتی ہے، ایمان جو ہے اسے شکر پر لے کر آتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ آدمی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے، نعمت کی ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جب ناشکرہ بنتا ہے، اس کے بعد تو اس کے پاس یہ نعمت آ چکی، اس کے بعد آیات آ چکی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ یعنی کہ ہدایت کو چھوڑ کر، آیات کو چھوڑ کر، آیت بینہ، اس کے سمجھ بوجھ کو چھوڑ کر، چاہا دیکھیے کہ قرآن پاک کو یہ بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے قرآن ہے، بہت بڑی نعمت ہے، آیات بینات ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر اس کے لیے ہم ٹائم نہیں دے سکتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی اہمیت سے ہم غافل ہیں، اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں، اس کے لیے ہم دوسرے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں، سکون ملتا ہے، لیکن اگر قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں، اگر قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں تو یہ سکون اور دوبالا ہو جاتا ہے، عبادت میں لذت آ جاتی ہے۔ امام کے پیچھے قرآن سنے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، قرآن آپ سے کیسے مخاطب ہے، اللہ پاک آپ کو کیا فرما رہا ہے، رب کے ساتھ جو راز و نیاز ہے، یہ نماز وہ کیسے ہوگی؟ جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہوگی نا۔ تو پھر یہ آیات بینہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی نعمت کی قدر نہیں کرتے
اس کو چھوڑتے ہیں فإن اللہ شدید العقاب، بس اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اللہ زین للذین مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ مزین کا مطلب ہے کوئی چیز خوبصورت بن جانا، ایسی خوبصورت جو حواس پر چھا جائے، اس کی آنکھوں میں مزین ہو جائے، اس کی سماعت میں مزین ہو جائے، اس کے دل پر چھا جائے، یہ ہے تزیین۔ کوئی ایسی چیز جو ہر وقت اس کے حواس پر چھائی رہے۔ تو دنیا کا کیا معاملہ ہے؟ دنیا ہمارے حواس پر چھا گئی ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان کے لیے مزین کی گئی ہے جو کافر ہیں۔ کافروں کے لیے دنیا کو مزین کر دیا گیا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو لوگ ایمان لائے۔ اس مزین کیونکہ مسلمان کیا کرتا ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مسلمان جو ہے وہ دنیا میں وہ زندگی گزارتا ہے بچ بچ کر چلتا ہے، اس کی چوائسز جو ہے وہ محدود ہیں، لامحدود نہیں ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وہ لامحدود اپنے اختیار استعمال نہیں کر سکتا۔ اور قیدی کیسے ہوتا ہے؟ قیدی اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر جو دیتے ہیں ان میں سب کچھ جو ہم تصور کر سکتے ہیں یہاں پہ اچھی زندگی کا، وہ سب کچھ جیلوں میں مہیا کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ قید ہے، قیدی ہے۔ وہ وہاں سے اپنے محدود دائرے سے نہیں نکل سکتا، نکلے گا تو پکڑا جائے گا اور زیادہ سزا ملے گی۔ تو مسلمان کے لیے بھی دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ سجن ہے۔ دنیا سجن المومن، مسلمان مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، اس لیے کہ اس کی چوائس محدود ہے، وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، لامحدود نہیں ہے۔ جبکہ کافر کے لیے جنت الکافر، جس طرح سے مومن کے لیے جنت میں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، دنیا میں کافر اسی طرح سے زندگی گزارتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی وجہ سے کافر کیا کرتے ہیں؟ جو بچ بچ کر چلتا ہے، مومن اس کے ساتھ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کہا بڑا صوفی ہے، وہ اس طرح سے ہے، بد ذوق ہے، وہ بالکل بور شخص ہے، نہ گندے لطیفے سنائے، نہ گندی محفل اٹینڈ کرے، نہ گندی جگہوں پر جائے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ تو بالکل بور آدمی ہے، بور شخص ہے۔ اور جو یہ سب کچھ کرے اور ساری کے ساری چیزیں پس پوچھ ڈال دے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندیاں لگائی ہیں، وہ بالکل صحیح ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان سے مذاق ان کا اڑاتے ہیں جو ایمان لائے۔ تو لیکن یہ تو دنیا کے اندر ہے نا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ ان کے اوپر ہوں گے، ان کا وہ اپر ہینڈ ہوگا ان کا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن یہ نیچے ہوں گے، اسفل السافلین میں ہوں گے، وہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے۔ وہ برتر ہوں گے، یہ بدتر ہوں گے، وہ اعلیٰ ترین ہوں گے، یہ بدترین ہوں گے قیامت کے دن۔ تو وہ کس وجہ سے؟ کہ دنیا میں انہوں نے احتیاط سے زندگی گزاری، تقویٰ اختیار کیا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ آیت کا خاتمہ دنیا کی زندگی کے حوالے سے کہا اور یہ بتا دیا کہ بھائی کفر کے ساتھ ہی نہیں ہے، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، ایمان والوں کو بھی بعض کا بے تحاشا رزق دے دیتا ہے، بعض کا کافروں کو بھی بے تحاشا رزق دے دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا مال اور دنیا کی اہمیت رب کے سامنے ایک بچے کے پاس کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ لما شرب کافر شربۃ من ماء، او کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں پر کے مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو یرزق من یشاء بغیر حساب،
اللہ جس کو چاہتا ہے، جس دنیا کے لیے تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اسی لیے مسلم احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی اور گھر نہیں ہے۔ وہ دنیا مال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا مال ہے جس کا آگے مال نہیں ہے۔ وَيَجْمَعُ لَهُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، اور اس کے لیے بھاگ دوڑ اور بہت زیادہ پریشان اور مال اکٹھا کرنے میں وہ لگا رہتا ہے لمن لا عقل لَهُ، جس کو عقل نہیں ہے۔ کیونکہ انسان تو صرف ظاہری سامنے کی بات دیکھتا ہے نا، سامنے کی چیز دیکھتا ہے اور فوری چیز دیکھتا ہے، اصل منافع تو قیامت کا منافع ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے لیے بندہ کوشش نہ کرے، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے کہ دنیا بھی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اصل اس کا جو ہدف ہے وہ آخرت ہے۔ اصل اس کے تو آخرت کو نہیں بھلاتا، دنیا کے حصول کے جو کوشش کرتا ہے وہ بھی آخرت کے اصولوں کے تابع ہوتی ہے۔ آپ وہ ایسا کام نہیں کرتا جس سے آخرت اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر، انسان کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَمَالُكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرا مال تو ہے جو تم نے کھایا اور وہ فنا ہو گیا، وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، اور جو تم نے پہنا اور وہ سیدھا ہو گیا، وَمَا تَصَدَّقْتَ، یا جو تم نے صدقہ کر دیا اور وہ تمہارا مال باقی رہ گیا، وہ کئی تھا اسے تم نے باقی رکھ لیا، کیونکہ صدقہ کرنے سے آگے بھیجنے سے ماں قدمت، جو تم نے آگے بھیج دیا وہ تمہارا صدقہ ہے۔ باقی فرمایا کہ وہ تو دل چھوڑنے والا ہے، وَمَا دُونَ ذَلِكَ تَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ دوسروں کا مال ہے جو دوسروں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ آج مال کرتے ہو سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب میں رزق دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو نصیحت فرمایا انفق بلال، اے بلال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفق بلال، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تخاف الاقلال، اور اس مال کے کم ہونے سے نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فی سبیل ذی العرش ولا تخاف الاقلال، رب عرش والے رب کے راہ میں خرچ کرو اور اس کے کم ہونے سے نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز 2 فرشتے بھیجتا ہے جو آ کے دعا کرتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا مال باقی رکھ، وہ آتی ممسکا تلفا، اور مال روک رکھنے والے کو جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے مال کو تلف کر دینا۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ قیامت کے دن یہ لوگ جنہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور دنیا میں ان کا مذاق اڑایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اوپر کرے گا، اور دوسرے جو دنیا کے اندر مال میں، عزت میں، ظاہری جاہ اور نسب میں، حسب میں ان سے اونچے تھے، کل قیامت کے دن حسرت سے ان کو دیکھیں گے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تو ایک ہی امت ہے، فبعث اللہ النبیین مبشرین، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبشرین، بشارت دینے والے، و منذرین، اور ڈرانے والے۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس کا مطلب سب ہدایت پر تھے۔ یہ فلسفہ غلط ہے کہ پہلے سب گمراہی پر تھے، اور کچھ ڈارون کا نظریہ پیش کرتے ہیں جو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کی اصل جو ہے وہ بندروں پر تھی۔ نہیں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک امت تھے، تھوڑے سے لوگ ہدایت پر تھے۔ جیسے جیسے زیادہ ہوتے گئے مختلف ذہن آئے، مختلف آراء آئی،
اور آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ جب اختلاف ہوا فبعث اللہ النبیین، تو پھر اللہ نے انبیاء بھیجے۔ آدم علیہ السلام کا جو عرصہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے 1000 سال کا، 1000 سال تک۔ پھر جب اس میں کچھ اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ اس طرح سے پھر جہاں جہاں لوگوں میں اختلاف بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ ضرورت کے مطابق انبیاء کو بھیجتا گیا، مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری بھی دیتے تھے، ڈراتے بھی تھے۔ خوشخبری دیتے تھے کہ اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق چلو گے، احکام پر پابند رہو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ڈراتے تھے کہ اللہ کی مخالفت کرو گے، احکام کو نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو وہ دیے گئے۔ یعنی اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا، وہ باہر سے آ کر لوگوں نے نہیں اختلاف کیا، وہ ہدایت والے لوگ تھے جن کو کتاب ملی تھی، انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تو اختلاف کا کیا تھا، وجہ کیا تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واضح دلیلیں، بغیا بینہم، سرکشی کی وجہ سے۔ ان کا اختلاف کا سبب کیا تھا، عناد، ضد، ہٹ درمی، صحیح بات کو قبول نہ کرنا۔ اور یہی آج بھی ہے، ہم صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر بات ہمارے خلاف جاتی ہے تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہی تکبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے، حق کو جھٹلا دینا، نہ ماننا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جانا۔ یہ عناد کی وجہ سے فہد اللہ الذین آمنوا، بس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، جس میں انہوں نے اختلاف کیا، من الحق، حق میں سے، باذنہ، اپنے حکم سے۔ اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، ہماری رہنمائی فرما دی، قرآن پاک دے دیا، نبی علیہ السلام ہمارے راہبر رہنما بنا دیے۔ اہل کتاب نے اس میں اختلاف کیا، انہوں نے جمعے کو چھوڑا، ہفتے کو لے لیا، اور عیسائیوں نے جمعے کو چھوڑا، اتوار کو لے لیا۔ اللہ نے ہمارے لیے جمعہ کی طرف رہنمائی کر دی۔ بیت اللہ کو چھوڑا، انہوں نے بیت المقدس کو لے لیا، یہودیوں نے مشرقی حصے کو لے لیا، انہوں نے مغربی حصے کو لے لیا۔ اللہ نے بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام جو گھر بنایا تھا وہ ہمارے لیے مقدس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، انہوں نے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نازیبہ باتیں کر دی، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ہماری رہنمائی فرمائی، ہم نے ان کو جیسے قرآن نے ہماری رہنمائی کی اس اعتبار سے ہم نے ان کو مانا، اللہ کا نبی مانا اور کلمت اللہ مانا۔ تو یہ ہے بما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب آگے فائنل خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ مطلب ہدایت بہت بڑی نعمت ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، لیکن ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہدایت اس کو دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں نکلتے ہیں، کوشاں ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو اللہ چاہتا ہے اسے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق